اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد مظفر یاسین آج ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حلال جانور کے کون کون سے اعضاء کھانے شریعت محمدی علیہ السلام میں ممنوع ہیں، منع کیے گئے ہیں۔ ان میں سے بعض اعضاء ایسے ہیں جو حرام ہیں، بعض جو ہیں وہ ان اجزاء کو کھانے کے بارے میں شریعت نے جو ہے ممنوع قرار دیا ہے، اور بعض مکروہ ہیں۔ ان کی ٹوٹل تعداد تو 22 ہے۔ 7 ایسے اعضاء ہیں جن کو فتاوی عالمگیری میں جو ہے علماء کرام نے حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے بہتا ہوا خون۔ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرتے وقت جو اس کا خون نکلتا ہے، وہ جو بہتا ہے، یہ بہتا ہوا خون جو ہے یہ کھانا حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہے یہ اعلی تناسل۔ اعلی تناسل جو ہے جانور کا، یہ بھی کھانا منع کیا شریعت نے، شرعی اعتبار سے یہ حرام ہے۔ اسی طرح 2 خصیے یعنی کپورے، یہ بھی شریعت نے ان کو کھانے سے منع فرمایا اور یہ حرام ہے۔ افسوس ہمارے اس ملک میں آج بھی اس کی الگ الگ ڈشز تیار کی جاتی ہیں اور لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جبکہ ان کو اس مسئلے کا اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ شریعت کے اعتبار سے آیا یہ کھانا جائز بھی ہے یا ناجائز۔ حالانکہ یہ چیز شریعت کے اعتبار سے فتاوی عالمگیری میں جو ہے باب الثالث فی المتفرقات جلد نمبر 5 میں علماء کرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ ہے شرمگاہ، تو یہ بھی شریعت میں ممنوع ہے، حرام ہے۔ اس کو آپ اگرچہ حلال جانور کی ہی ہو لیکن اسے آپ کھا نہیں سکتے۔ اسی طرح غدود، یہ جانور کے گوشت میں ہوتی ہے، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، اور یہ گانٹھ ہوتی ہے اور عربی میں اس کو غدہ کہتے ہیں، جبکہ یہ بھی شرعی اعتبار سے حرام ہے، اسے بھی فتاوی عالمگیری میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح مسانہ کھانے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، یعنی فتاوی عالمگیری میں اسے بھی حرام چیزوں میں شمار کیا گیا، اگرچہ یہ حلال جانور کے ہوں تب بھی انہیں کھانے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح پتے سے بھی منع کیا گیا، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن میں حرام مغز جو ہے یہ بھی شریعت نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ گردن کے 2 پٹھے یہ شانوں تک کھچے ہوئے ہوتے ہیں، شانے کندھوں کو کہتے ہیں، گردن کے جو پٹھے ہوتے ہیں جانور کے، یہ بھی نہیں کھانے چاہیے۔ اسی طرح جگر کا خون جو ہوتا ہے اس سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد تلی کے خون سے بھی علماء کرام نے جو ہے ممانعت کا حکم ظاہر فرمایا ہے۔ اسی طرح گوشت کا خون جو ذبح کرنے کے بعد گوشت سے نکلتا ہے، تو یہ بھی اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ اور دل کے خون سے بھی علماء کرام نے ممانعت کا حکم جو ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ اسی طرح پت یعنی وہ زرد پانی جو پتے سے نکلتا ہے، اور ناک کی رطوبت یہ اکثر بھیڑ میں ہوتی ہے یا دمبے، ان چیزوں سے نکلتی ہے، جبکہ اسے بھی کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح پاخانے کا مقام جو ہے اس سے بھی علماء کرام نے ممانعت کا حکم اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اوجڑی کے بارے میں بھی علماء کرام کا، کیونکہ حکم جو معاملات جو ہیں وہ مختلفی ہیں، تو لہذا ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اولا اور افضل عمل یہ ہے کہ جہاں پر اختلاف پایا جائے وہاں سے احتیاط برتی جائے۔ تو جبکہ بعض علماء نے اسے مکروہ طبعی قرار دیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 238 پر انہوں نے اس کو مکروہ تحریمی قریب از حرام قرار دیا ہے، اور فتاوی فیض الرسول میں بھی اس کو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 432، اور یہ چھپا ہوا ہے شبیر برادر لاہور والوں کا، انہوں نے بھی اس کو جو ہے مکروہ تحریمی قریب از حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح آنتیں جانور کی جو ہوتی ہیں اگرچہ حلال جانور کی بھی ہوں، ان کو بھی کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح نطفے کی کچھ صورتیں بھی بنتی ہیں۔ ایک تو اولاً بالکل خالی نطفہ ہوتا ہے، وہ بھی ممنوع ہے، اور وہ نطفہ جو خون ہو گیا ہو وہ بھی ممنوع ہے، اور وہ گوشت جو رحم کے اندر نطفے سے بنتا ہے، وہ پیٹ کے اندر جو گوشت نطفے سے بنتا ہے اسے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے۔
اسی طرح وہ پورا جانور جو نطفے سے تیار ہوا ہو لیکن پیٹ چاک کرنے سے پہلے ہی وہ مردار ہو گیا ہو، مر گیا ہو، یعنی آپ کے ذبح کرنے سے پہلے ہی وہ مر چکا ہو، تو اسے بھی شریعت نے کھانے سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر پیٹ چاک کرنے کے بعد اس کی سانسیں چل رہی تھی، آپ نے زندہ و سلامت اس نطفے کو پایا، یعنی نطفہ جانور بن چکا تھا، جانور بننے کے بعد آپ نے اسے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد آپ اگر اسے استعمال میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں اور وہ حلال ہے۔ اگر ذبح کرنے سے پہلے، پیٹ چاک کرنے سے پہلے ہی وہ مر چکا تھا، پھر ایسی صورت میں وہ مردار ہے، اس کو کھانا جو ہے وہ منع ہے۔ تو لہذا یہ چیزیں تھیں جو کہ حلال جانور کی بھی شریعت نے ہمیں کھانے سے منع کی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔